السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 45 آپ کے سامنے ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 45 یعنی 45واں سبق، اور آج کے ہمارے اس سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں وہ 5268 سے 5279 تک انشاءاللہ تعالی۔ حسب معمول عزیز طلبہ، ہم اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی قدر وضاحت کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں اس تمہیدی الفاظ کے بعد اپنے اصل لیسن کی جانب۔ براہ راست کتاب سے ہم حدیث کی نصوص دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کے سبق کے حوالے سے پہلی جو حدیث ہے وہ کون سی ہے اور کون سا باب ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی گزشتہ سبق کے حوالے سے، یہ کتاب الرقاق اور اس میں مختلف ابواب آ رہے ہیں کتاب الرقاق کے سلسلے میں۔ تو اب یہ نیا باب ہے، باب العمل والحرص۔ باب العمل والحرص، امید اور حرص کا بیان۔ عمل جو ہوتا ہے نا، الف میم لام، اس سے مراد ایسی امید ہوتی ہے اکثر و بیشتر جو کہ جھوٹ پر مبنی ہو، خیالی، صرف خواہشات پر مبنی۔ انسان اس کا انتظار کرتا ہے کہ وہ مجھے ملے، اس کے لیے دو کرتا ہے یا نہیں کرتا، بہرحال یہ ذہن میں سمائے ہوئے ہوتا ہے، ٹوٹی امید لگا کر۔ باب العمل والحرص، امید اور حرص کا بیان۔ تو پہلی فصل الفصل الاول، اس میں ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ 5268 عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قط النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مربع شکل کا خط کھینچا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی مربع شکل بنائی، اس کے چاروں طرف چار خطوط تھے اور چار کونے تھے، جیسا کہ ہم ایک چار کونوں والا مربع کھینچتے ہیں کاغذ پر۔ تو آپ نے وہ مربع کھینچا زمین پر، وخط خطا فی الوسط، اور ایک خط جو ہے بالکل اس کے درمیان میں، عین درمیان میں کھینچا۔ خارج من ہو، جو نکلنے والا تھا اس ڈبے کے خط سے، یعنی وہ جو مربع شکل کا خطوط تھے ان میں سے وہ جو درمیان والا خط تھا وہ نکل رہا تھا، یعنی اس کا جو سرا ہے وہ باہر تک آپ لے گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ وخط خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط، اور دونوں طرف اس مربع شکل کے جو دونوں طرف کے خطوط تھے اور اس دونوں طرف میں آپ نے کئی ایک خط کھینچے۔ خطہ خطوطاً، کئی ایک خطوط یعنی صغارن، چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، الى هذا الذي في الوسط، الوسط، اس خط کی جانب رخ کر کے جو درمیان میں تھا، یعنی جو درمیان میں آپ نے خط کھینچا تھا اور اس کا سیرا باہر نکالا تھا۔ ہاں جی، وخط خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي هو في الوسط۔ ہاں جی،
یعنی اس جانب سے کہ جس جانب میں وہ وسط میں تھا، یعنی درمیان میں تھا۔ تو دونوں طرف سے وہ جو خطوط تھے بہت سارے، ان کے رخ اس طرف کر دیے جو درمیان میں خط تھا اور باہر نکل رہا تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا یہ شکل بنا کر، هذا الانسان، یہ تو انسان رہا، یعنی وہ جو درمیان والا خط تھا جو باہر نکل رہا تھا اس مربع شکل سے، وہ انسان، یہ تو انسان ہے۔ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ، اور جو مربع شکل کے اپنا دونوں طرف جو خالی خط تھے، دونوں طرف جو خالی خط تھے، جو کہ جن پر چھوٹے چھوٹے خط نہیں تھے، اور جن سمت سے وہ خط جو ہے وہ باہر نکل رہا تھا، وہ دونوں خط، اس پر آپ نے فرمایا کہ وہذا اجل ہو، یہ اس کی اجل ہے، یعنی موت۔ یہ انسان رہا جو باہر نکل رہا ہے، وہذا اجل ہو، اور جس خط کو کراس کر کے وہ نکل رہا ہے وہ اس کی موت ہے۔ محیط بھی، جو اس کو احاطہ کیے ہوئے گھیرے ہوئے ہے۔ وہذا الذی ہوا خارج عملہ، اور یہ جو چیز ہے، وہذا الذی ہوا خارج، جو نکل رہی ہے، وہی اس کی عمل امید ہے۔ جو باہر نکل رہا ہے خط، وہ انسان پچھلے مربع، یعنی پچھلا جو خط تھا مربع شکل کا، اگر ممکن ہوتا تو میں شکل بنا کر آپ کو دکھاتا۔ جو پچھلا مربع شکل کا خط تھا، اس پر جو باہر کھینچا جانے والا جو تھا خط، وہ انسان، اور اس سے آگے جو باہر نکل رہا ہے وہ اس کی امید ہے۔ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، اور دونوں طرف جو چھوٹے چھوٹے خط تھے دائیں اور بائیں، وہ خواہشات تھیں، عوارض نہیں، یہ عوارض تھے، الاعراض، خواہشات نہیں۔ خواہشات وہ عمل جو ہے وہ ہو گئی۔ آدھا انسان وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ، جو اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحَسَهُ هَذَا، اگر وہ ایک سے بچ جاتا ہے، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحَسَهُ هَذَا، تو دوسری اس کو جو ہے نا وہ اپنا عوارض جو ہے، عارضہ، جو کہ دنیاوی عارضہ ہے، وہ اس کو اپنا کیا کرتا ہے، پکڑ لیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ ان اخطاء هذا نحاسه هذا، اور اگر کوئی اور دوسرا جو ہے وہ اس سے وہ بچ جاتا ہے، تو یعنی کسی عوارضات میں سے، کسی رکاوٹ میں سے، کسی بڑے اپنا ہرڈل جو اس کی زندگی میں ہے خواہشات کو پانے کے لیے، اگر وہ اس سے بچ جاتا ہے کسی ایک سے، تو ہاضا نحاسا ہوا ہاضا، تو دوسرا اس کو دبوچ لیتا ہے۔ یہ انسان کی کیفیت ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو حدیث میں لفظ نحاسا کا معنی ہے اس نے اس کو دبوچ لیا، گرفت میں لے لیا۔ تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کی حرص اور حماقت بیان کی ہے، باوجود اس کے کہ موت اسے ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور ساتھ ہی سینکڑوں تعداد میں بے شمار آفات اور مصائب اسے درپیش رہتے ہیں۔ اگر ایک بلا سے بچ بھی جائے تو دوسری گلے میں پڑ جاتی ہے۔ اس طریقے سے وہ انسان خواہشات ہی کے مرض میں مبتلا رہتے ہوئے، امیدیں لگائے ہوئے وہ اس دنیا میں گزارتا ہے زندگی، اور اچانک موت کا تھپیڑا آتا ہے اور وہ اس کو اچک لیتی ہے، اور ساری امیدیں اس کی دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ یہ بھی چھوٹی چھوٹی آگے حدیثیں اسی کی وضاحت کر رہی ہیں۔ وان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا، یہ نیا باب ہے، باب العمل والحرص، امید اور حرص کا بیان، ٹھیک ہے جی۔ تو حدیث کو میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ الفصل الاول، پہلی فصل، وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مربع شکل کا ایک خط کھینچا زمین پر، جس کے چاروں طرف خط تھے اور چار کونے تھے۔ یہ مربع جیسے ہم ایک ڈبہ سا بناتے ہیں، باکس، بالکل ایک جیسی اس کی ہوتی ہے، چاروں طرف اپنا پیمائش۔ وخط خطن، اور اسی طرح آپ نے خط کھینچا فی الوسط، درمیان میں، خارجم من ہو، جو کہ اس
خط مربع شکل کا جو باکس ہے اس میں سے وہ نکل رہا تھا کراس کرتے ہوئے لائنوں کو. وخط خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط، اور کئی ایک دونوں جانب سے جو ہے وہ کئی چھوٹے چھوٹے خطوط بھی آپ نے کھینچے جن کا رخ جو ہے وہ درمیان خط کی طرف تھا. من جانب الذی و فی الوسط، ٹھیک ہے جی، اس جانب سے جو وہ درمیان میں اپنا خط ایک تھا جو آپ نے کھینچا تھا یا لکیر لگائی تھی. فقال، تو آپ نے فرمایا هذا الانسان، یہ تو انسان رہا وہ جو درمیان والا ہے خط. وهذا اجلہ، اور یہ اس کی موت رہی جس کو وہ کراس کر رہا تھا، یہ اس کی موت ہے. محیط بہ، جو اس کو احاطہ کیے ہوئے ہے چاروں طرف سے، یعنی چاروں ڈبے کی جو لکیریں ہیں ساری کی ساری، یا یہ خط ہے چاروں طرف کے، وہ اس کو گھیرے ہوئے ہیں، نکل رہا ہے اس میں سے. وهذا الذی هو خارج عملہ، اور اگلا جو خط ہے نا جس سے وہ کراس کر رہا ہے اس کو، وہاں عمل ہے، وہ اس کی امید ہے، نکل رہی ہے اس کی امید. وهذه الخطوط الصغار الاعراض، اور دائیں اور بائیں جانب جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں جن کا رخ انسان کی طرف تھا، وہ اس کی جو عوارضات ہیں، دنیا کے حوادثات، دنیا کے رکاوٹیں، اور جو آگے ہرڈلز آ جاتے ہیں، وہ ریلنگز جو آ جاتی ہیں اس کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں. نختا ہوا نہاسا ہوا، اگر ایک سے وہ بچتا ہے، یعنی اگر اس نے اس سے ایک اس عارضے سے وہ بچے گا تو نہاسا ہوا تو دوسرا اس کو دوسرا ایک جو ہے دبوچ لے گا. وہ نختا ہوا اختا ہوا، اور اگر کسی اور سے وہ بچے گا عارضے سے، نہاسا ہوا تو دوسرا اس کو دبوچ لے گا یا پکڑ لے گا، تو اس کو جانے نہیں دے گا. نہ ہی امید کے اصول کے لیے اس کو وہ چھوڑنے دیں گے، یہاں تک کہ اسی حالت میں انسان کی موت آ جاتی ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے بے یار و مددگار خالیات. ٹھیک ہے جی. وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، آپ کہتے ہیں، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطوط جو ہیں وہ کھینچے زمین پر. فقال، تو فرمایا، هذا العمل، یہ امید ہے انسان کی، یعنی امیدیں جو وابستہ رکھتا ہے، توقعات. وهذا اجلہ، اور یہ رہی اس کی موت. فبینما هو كذلك اذ جاء الخط الاقرب، ہاں جی، تو یہ موت ہے اس کی اور یہ امید ہے، اور اسی دوران ہی، یعنی اسی حالت میں ہی وہ ہوتا ہے. تو زیادہ قریب والا جو خط ہے نا، وہ كذلك اذ جاء الخط الاقرب، زیادہ قریب والا خط جو ہے وہ اس کے قریب آ پھٹکتا ہے، یعنی وہ کیا ہے، یعنی موت. موت اس کو دبوچ لیتی ہے آ کر. یہ 5269 حدیث بھی اسی کی پہلی حدیث کی ہی ایک اعتبار سے وضاحت ہے اختصار کے ساتھ. حدیث میں لفظ العمل الف میم لام، اس سے مراد ہے جھوٹی امید، اور سچی امید جو ہے وہ رجا ہوتی ہے، رجا، رجا یرجو. اچھا جی. جو خط مربع شکل سے باہر نکلا ہوا ہے، پھر ایک دفعہ میں کہہ دوں، جو خط مربع شکل سے باہر نکلا ہوا ہے یہ اس کی آرزو ہے، اور جو مربع شکل اس انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی چاروں طرف سے لکیریں، وہ اس کی اجل موت ہے. اور الخط الاقرب سے مراد نزدیک کا خط، یعنی اجل، یہ مراد ہے، یعنی جو اس کو اچک لیتی ہے. تو اگر ممکن ہوتا تو میں شکل بنا کر آپ کو دکھاتا، لیکن آپ کے ممکن ہے کہ ذہن میں بات آ گئی ہوگی کسی حد تک. وَأَنْ ہو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحرم ابن آدم، آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. وَيَشِبُّ مِنْهُ اثنان، اور دو چیزیں اس کی جوان ہوتی چلی جاتی ہیں. یوں یوں وہ خود بوڑھا ہوتا ہے، دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں. الحرص علی المال، مال پر حرص، والحرص علی العمر، اور عمر پر حرص، یعنی مال اور عمر کی حرص جو ہے وہ جوان ہوتی چلی جاتی. کیا مطلب؟ وہ خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی، یوں یوں اس کا جو ہے وہ کمر جھکتی چلی جاتی ہے اور بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، لاٹھی کے سہارے چلتا ہے. یہ دو چیزیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، حرص، عمر کی حرص اور مال کی حرص. اور یہ ہمارے اس معاشروں میں، دنیا میں
دنیاوی زندگی میں بڑا تجربہ ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ بوڑھا جو ہے وہ تو قریب نہیں پھٹکنے دیتا کسی بھی چیز کے، جوان جو ہے وہ بہرحال خرچ کرتے ہیں۔ 5270 حدیث، یحرم ابن آدم، انڈر لائن کیجیے ان الفاظ کو، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے آدم کا بیٹا، بڑھاپے کی حالت میں مال اور زندگی کی حرص نہایت بڑھ جاتی ہے۔ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مرفوع حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین، ہاں جی، ہمیشہ رہتا ہے لا یزال قلب الکبیر، بڑے بوڑھے کا دل، قلب الکبیر، شابا جوان، جوانی اور شباب پر رہتا ہے بوڑھے کا دل، اس نئی نے دو چیزوں کے بارے میں، حب الدنیا، دنیا کی محبت میں، وطول العمل، اور اسی طرح لمبی امیدوں میں، لمبی لمبی خواہشات اور امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اب میں یہ بنا لوں، اب یہ بناؤں، اب میں ایسے کروں، اب یہ میں گاڑی لے لوں، نہیں اب میں یہ میں اور کوٹھی بنا لوں، اب میں یہ اپنی جاگیریں خرید لوں، اب میں فیکٹریاں لگا لوں، یہ چیزیں جناب جو جو بوڑھا آتا جاتا ہے یہ چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ طول العمل مطلب ہے آرزو میں درازی، یعنی بالغ، ٹھیک ہے جی۔ حدیثیں اسی سلسلے میں آ رہی ہیں، وان ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، 5271 حدیث ہے اور 5272 آگے آ گئی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قادر اللہ الی امرئ اخر اجلہ، ہاں جی، قادر اللہ الی امرئ، اللہ تعالیٰ نے، قادر اللہ، دور کر دیا اللہ نے عذر، قادر اللہ الی امرئ، اس آدمی کی جانب سے، اخر اجلہ، جس کو اللہ نے مہلت دے دی زندگی میں، حتیٰ بلغہ، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو پہنچا دیا، 60 سنۃ، 60 سال تک، رواه البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہی لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، اس حدیث میں میسج ہے رحمت للعالمین کا، میری امت کی، جیسا کہ آگے بھی آ رہا ہے کہ جو عمریں ہیں وہ اوسط عمریں یا گزرا ہے ہمیں شاید 60 سے 70 سال کے درمیان ہے میری امت کی عمریں، اور جب 60 سال تک اللہ کسی کو مہلت دے دے تو اللہ نے اس کا جو عذر ہے، ہاں جی، نیکی کرنے نہ کرنے، توبہ نہ کرنے اور نیک عمل جو ہے وہ نہ کمانے اور نہ کرنے کا جو عذر تھا وہ اللہ نے اس کا ختم کر دیا، جو وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے موقع نہیں ملا، اے اللہ میں مصروف رہا، مجھے وقت نہیں ملا یہاں دنیا میں، کیونکہ 60 سال اس نے گزارے ہوں، تو اللہ پاک کے ہاں اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی اس کے پاس، نہ کوئی اس کا عذر جو ہے وہ قبول کیا اور سنا جائے گا۔ یہ 5272 حدیث ہے، ہاں جی، تو 60 برس اتنی عمر ہے کہ آدمی توبہ اور استغفار کر کے اور نیک اعمال بجا لا کر اپنے تمام گناہ معاف کرا سکتا ہے، اور اگر اوائل عمر میں جوانی کی دھما چوپڑیاں اس نے مچائی ہوں گی تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر بھی بڑھاپے میں جب وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ڈلنا شروع ہو جاتا ہے تو جوانی ختم ہو جاتی ہے، شوخیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ اس کو 60 سال تک یہ مہلت دے دیتا ہے کہ اے انسان اب تو رجوع کر لے اور توبہ کر، استغفار کر، اپنی زندگی کو بدل اور پہلی بھی جو کوتاہیاں ہیں ان صاف کر اور آگے سے نیکی کے کام کر تاکہ تیرا انجام اور خاتمہ بالخیر ہو۔ اس کی رحم و کرم ہے اس کا، اور رحیم و کریم رب ہے جن کو کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اپنا طوبى لمن طال عمرہ وحسن عملہ، وہ شخص کے لیے خوشخبری ہو جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کے اعمال بھی نیک ہوئے۔ حدیث کی سند میں کچھ کلام ہے لیکن بہرحال من حیث المفہوم کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہلت اور بڑی نعمت ہے۔ اور کیا ہی کہنے، اگر کوئی شخص جو اپنی جوانی بھی اللہ کی راہ میں کھپا دے، اللہ کی
اپنا رضا میں، شنودی میں، اطاعت میں، فرما برداری میں۔ ہم نے یہ حدیث مطالعہ کی 5272 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مروی ہے صحیح بخاری کی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے یہ 5273، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت مروی ہے، وَعَنْ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ قال، آپ نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان، اگر ہو آدم کی اولاد یعنی آدم انسان کے لیے یا آدم کے بیٹے کے لیے، وادیان دو وادیاں ہوں، من مال مال سے، لبتغى ثالثا تو وہ تیسری وادی کو بھی چاہے گا، یعنی وہ تیسری وادی کی تلاش میں بھی سرگرداں رہے گا۔ لبتغى ثالثا، یہ چاہے گا کہ مجھے تیسری وادی بھی مل جائے۔ مطلب یہ کہ دو اگر پرنالے دولت کے مسلسل کھلے ہوئے ہوں اور اس سے دولت بہ رہی ہو، مال و دولت دنیا کا، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ الحمدللہ یا اللہ نے مجھے بہت دے دیا اور اس پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور پھر وہ اس کا حق ادا کرے اس مال کا اور اس کو پاک صاف کرے، قیامت کے دن کے لیے وہ اپنے حق میں اسے حجت بنائے۔ اس کے بجائے وہ کیا کرے گا، حرص کی طرف آئے گا کہ وہ تیسری جو وادی ہے مال کی بھری ہوئی، وہ بھی کسی اور کے بجائے مجھے ہی ملے اور میرے ہی وہ ہاتھ لگے۔ یہ ہے حال۔ ولا یملأ جوف ابن آدم، اور نہیں بھرتا آدم کے بیٹے کا پیٹ، یعنی انسان کے پیٹ کو ولا یملأ نہیں کو بھر سکتی چیز، الا التراب سوائے مٹی ہی۔ تو مٹی جو ہے وہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے جس سے اس کی حرص ختم ہو جائے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ، اور اللہ اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے اس اپنے بندے پر جو توبہ کرے، جو سچی اور سچی توبہ کرے تو اللہ پاک اس پر اپنی رحمت سے لوٹاتے ہیں، پلٹاتے ہیں، یعنی اس کی اس توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس کو گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں مراد الا التراب، یعنی مٹی کے سوا اور کوئی چیز آدم کے پیٹ کو نہیں بھرتی، تو اس سے مراد قبر کی مٹی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حدیث میں الفاظ لبتغى ثالثا کو انڈر لائن کیجئے، اللہ اکبر، کہ وہ تیسرے کی بھی خواہش کرے گا، تیسری وادی کی بھی۔ تو جس قدر آدمی کو مال و متاع ملتا چلا جائے، اسی قدر اس کی حرص کا غبارہ پھولتا چلا جاتا ہے، جو کبھی اس دنیا میں نہیں بھر سکتا سوائے مرنے کے بعد قبر کی مٹی سے۔ تو یہ ہے اس کی کیفیت اس انسان کی، وہ خاص طور پر انسان کی جو کہ اس دنیا میں مال و متاع کا اور مال و زر کا حریص ہو، بھوک، وہ کبھی اس کی بھوک نہیں مٹتی اس بارے میں۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث وان ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے بعض حصے کو پکڑا، یعنی کچھ حصہ جو ہے جسم کا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پکڑ لیا، فقال، اور فرمایا، کن، ہو جا، فی الدنیا، دنیا میں، کأنک، گویا کہ تو غریب، ایک اجنبی ہے، پردیسی، اجنبی، ٹھیک ہے، او عابر السبیل، یا ایک مسافر، عابر السبیل یعنی جو راستے کو عبور کرنے والا، چلنے والا راستے پر، یعنی مسافر مراد ہے۔ وعد نفسک، اور شمار کر اپنے آپ کو، فی اہل القبور، اہل قبور میں، جو مردے ہیں، جو چلے گئے ہیں قبروں کے اندر، ان میں اپنے آپ کو شمار رکھ کہ میں اہل قبور میں سے ہوں۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعتبار سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اس طرف توجہ دلائی، جھنجھوڑا ہاتھ کو آپ کے یا کندھے کو پکڑ کر آپ نے اس کو ہلایا اور پھر یہ بات فرمائی۔
حدیث میں الفاظ کاننا کا غریب ان کا مطلب ہے گویا کہ تو اجنبی یا پردیسی ہے۔ ان الفاظ کو انڈر لائن کیجئے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ مسافر سفر میں زیادہ انتظامات نہیں کیا کرتے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو پردیسی یا مسافر شمار کر، کیونکہ مسافر جو ہوتا ہے جو سے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کی ایک منزل ہوتی ہے، وہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے، تو ایسے مسافر زیادہ انتظامات راستے کے نہیں کرتے، صرف ضرورت کا سامان ساتھ لیتے ہیں جو کہ راستے میں انہیں اپنا فائدہ دے سکے اور جس کی انہیں احتیاج ہو، راستے میں ضرورت ہو، اور ہر دم اپنا وطن اپنے اپنے وطن یعنی اپنے وطن میں جو اپنا اس کا اصلی گھر ہوتا ہے اس کو وہ یاد کرتا اور اسی کی فکر میں رہتا ہے، جو کہ پردیسی یا مسافر ہے، کہ کب میں گھر جاؤں اور کب میں اپنے وطن یا ملک، اگر غیر ملک میں ہے تو ملک یاد آتا ہے، ملک میں اگر اپنے ملک میں ہے، شہر کسی اور شہر میں ہے تو اپنا گھر یاد آتا ہے۔ تو جب تک پہنچ نہیں پاتا بار بار اس کو یاد کرتا، اس کا نقشہ ذہن میں لاتا اور اس کی طرف مائل ہوتا اور بھاگتا ہے۔ یہ ہے معاملہ اس کے اصلی گھر کا، اور وہ پردیسی ہوتا ہے جب تو اسی فکر میں ہوتا ہے کہ کب میں اپنے گھر پہنچوں۔ اسی طرح صاحب ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ دنیا کو ایک سرائے جان کر اور اسی طرح بےہودہ ہرس مار کر، ہرس و ہوا جو ہے دنیا کی، اس کو قتل کر کے مار کر اپنے اصلی وطن آخرت کے گھر سے کبھی غافل نہ ہو۔ ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اصلی گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو آخری زندگی جو ہے وہ اخروی گھر کی ہے، اصل زندگی ایور لاسٹنگ، ہمیشہ کی زندگی جو ہے اسی کی فکر کرنی چاہیے اور اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کب میں وہاں پہنچوں۔ تو راستے کا سامان بڑا ہی تھوڑا لینا چاہیے۔ ہم راستے کے مسافر ہیں۔ الفصل الثانی، اب اس بات کی دوسری فصل آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور اس میں پہلی حدیث 5275، عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قول وہ کہتے ہیں مرہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، ٹھیک ہے جی، مرہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انا و امی، اس حال میں کہ میں اور میری والدہ نطین شیئن، ہم گھر کی کوئی چیز جو ہے اس کو مٹی سے لیپ رہے تھے۔ نطین تین سے ہے، تین یطین اور نطین، یہ جمع اپنا کا صیغہ ہے۔ اچھا جی وَنَحْنُ وَأُمِّي نُطَيِّنُ شَيْئًا، ہم یعنی میں اور میری والدہ ہم مٹی سے لیپ رہے تھے، شیئن اپنے گھر کی کوئی چیز، یعنی اس کی اصلاح کر رہے تھے تاکہ وہ گر نہ جائے یا وہ خراب نہ ہو جائے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ما ھذا یا عبداللہ، اے عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ قل، تو میں نے کہا شیء نصلحہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے گھر کی کوئی چیز تھی جس کی ہم درستگی یعنی اس کی اصلاح کر رہے ہیں، شیء نصلحہ بنا رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا الامر اسرع من ذلک، جو معاملہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیز ہے، جلدی میں ہے، من ذالک، یہ جو تم کام کر رہے ہو اس سے بھی معاملہ تیز ہے۔ کیا مطلب؟ الامر سے مراد ہے موت، جلدی آنے والی ہے اس کام سے بھی۔ رواه احمد، امام احمد نے، ترمذی اور امام ترمذی نے دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ وقال، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ تو بہرحال غریب غرابت کے باوجود یہ حدیث صحیح ہے۔ جی عزیز طلبہ، ہم آتے ہیں بقیہ حدیث کی جانب۔ یہ حدیث ہم مطالعہ کر رہے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی، اور ہم نے اسے مکمل کر لیا تھا کہ سکرین سے یہ جو بک کا پیج ہے یہ ایک دم جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، میں دوبارہ اس کو لے کے آیا ہوں۔
تو الامر اسرع من ذلک، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کہ موت اس سے بھی جلد تر ہے۔ اے عبداللہ، جو تم عمل کر رہے ہو اس کا خیال کرو، جو موت ہے وہ سر پہ منڈلا رہی ہے ہر انسان کے، اور انسان دنیاوی یہ معاملات میں مشہور رہتا ہے، جبکہ موت اس سے بھی زیادہ جلدی آنے والی ہے۔ الامر سے مراد موت ہے۔ تو پھر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ضرورت کے موافق سادہ مکان ہی کافی ہے۔ تو وہ تو ویسے بھی وہاں جو بنا رہے تھے وہ بھی سادہ ہی ہوگا، ظاہر ہے کچی مٹی سے وہ اس کو لیپ کر رہے تھے۔ تو جو حالات یہاں ہمارے پاس ہیں اس وقت، وہ آپ ذرا دیکھیے گا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس دنیا میں رہ کر، تو جی بھرتا ہی نہیں، جتنا زیادہ بناتے جائیں وہ ہرس اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ہمارے پاس حدیث وان ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحریق الماء فیتیمم بالتراب، کہ کان تھے یحریق الماء، بہاتے الماء، پانی کو گراتے۔ مراد کیا ہے؟ استعارہ، پیشاب کرتے آپ۔ کانا کبھی، یحریق الماء پیشاب کرتے، فیتیمم بالتراب تو آپ پھر مٹی سے تیمم بھی کرتے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کبھی کبھار آپ جب پیشاب کرتے تو بعد میں فیتیمم بالتراب تو مٹی سے وہ اپنا تیمم بھی کرتے۔ کیا مطلب؟ کہ مٹی سے وہ اس کو پاک کرتے، مٹی کے ڈھیلوں سے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے استجمار کم از کم 3 ہونے چاہیے مٹی سے صفائی کے لیے پیشاب وغیرہ کرتے وقت۔ فیتیمم بالتراب تو مٹی سے اس کو صاف کرتے۔ فاقول تو میں کہتا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان الماء من کا قریباً، بے شک پانی جو ہے وہ آپ کے قریب ہے یہاں، تو میں پانی جو ہے وہ لے آتا ہوں آپ کے لیے۔ یہ میں یہ کہتا کہ ان الماء من کا قریباً، پانی آپ کے قریب ہی ہے، تو آپ مٹی کی وجہ پانی استعمال کریں صفائی کے لیے۔ قول تو آپ فرماتے، ما یدرینی لعلی لا ابلغہ، ما یدرینی مجھے کیا معلوم کہ شاید کہ لا ابلغہ میں اس پانی تک نہ پہنچ سکوں، پانی کو نہ پا سکوں اپنی زندگی میں۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح سنہ میں سے روایت کیا ہے۔ وابن الجوزی فی کتاب الوفاء، اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الوفاء میں ذکر کیا ہے اس روایت کو، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، 5276۔ تو حدیث کی سند ضعیف ہے، اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جو ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نیز اس کے علاوہ امام ابن المبارک عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو الزہد میں ذکر ضرور کیا ہے، حدیث نمبر 292 ہے الزہد میں، اور اس کی سند میں بھی ابن لہیہ مدلس اور عنن ہے، جو کہ ضعیف راوی ہے۔ تو بہرحال حدیث میں جو بھی ہے معاملہ، یہ اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ انسان کو ایسے ہی دنیا میں غیر یقینی صورتحال میں زندگی گزارنی چاہیے، کہ کسی وقت ایک لمحہ اور پل کا بھی بھروسہ نہیں انسان کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں پانی تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں، اس لیے میں مٹی استعمال کر رہا ہوں۔ 5277 حدیث ہے، عن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا ابن آدم وھذا اجلہ، یہ تو رہا آدم کا بیٹا یعنی انسان، وھذا اجلہ، اور یہ اس کی موت ہے۔ تو بوادہ یدہ، تو آپ نے رکھا اپنا دست مبارک، اندہ کفا ہو، اپنی گدی کے پاس، یہ گردن کے پیچھے جو ہے نا جگہ جہاں اینڈ ہوتا ہے سر کا، یہ اسے گدی بولتے ہیں، اور رکھا آپ نے اپنا دست مبارک اپنی گدی کے پاس، ثم بسط، پھر آپ نے اس کو پھیلایا ہاتھ کو، یعنی اب کھول دیا ہاتھ کو، فقال، اور فرمایا، وسمى عملہ، اور یہاں اس جگہ اس کی امید ہے یا اس کی امیدیں ہیں۔ رواہ ترمذی
اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو گویا کہ آپ دنیا کی جو بے بسی اور بے ثباتی اس کے بارے میں یہ بتا رہے تھے۔ 5277، اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور حدیث میں جو الفاظ ہیں اندہ کفاہو کا معنی ہے اپنی گدی کے پاس، گردن کے پیچھے، وثم عملہ کا ترجمہ ہے اور اس جگہ اس کی آرزو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اجل نزدیک آئی اور آرزو دور رہ گئی۔ آپ نے یہ سمجھانا چاہا کہ آرزو اور خواہش رکھتا ہے کچھ کرنے کی، تو جو ہے موت اس نے اجک لیا اور آرزو بیچ میں ہی رہ گئی، کھلے ہاتھ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ آگے 5278 حدیث، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غرض عودا بین یدیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑا، غرضا، گاڑا اودن، ایک لکڑی کا پیس یعنی ٹکڑا، یا لکڑی کہہ لو، لکڑی جو ہے وہ ایک آپ نے گاڑی، بین یدئی ہے اپنے سامنے، ایک لکڑی زمین میں گاڑ دی، وآخر الی جنبہ، ہاں جی، اور دوسری ایک اور لکڑی آپ نے اسی طرح کی جو ہے وہ زمین میں لگا دی، ٹھونک دی یا گاڑ دی اس کے پہلو میں، اس کے ساتھ ہی، اس کی سائیڈ میں، الی جنبہ، وآخر ابعد، اور ایک لکڑی آپ نے تیسری جو ہے وہ آپ نے ذرا دور ان سے کچھ فاصلے پر زمین میں گاڑ دی۔ فقالت، یہ تینوں لکڑیاں گاڑنے کے بعد آپ نے فرمایا، اتدرون ما ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ قالو، تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہنے لگے، اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، ھذا الانسان، یہ تو رہا انسان، وھذا الاجل، اور یہ رہی امید، اراہ قال وھذا العمل، راوی کہتے ہیں کہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، اراہ، میرا یہ خیال ہے کہ قال، آپ نے یہ بات فرمائی، وھذا العمل، اور یہ امید ہے، فیتعاطی العمل، تو وہ امید پوری کرنے کی وہ خواہش رکھتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ امید حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، تگ و دو میں رہتا ہے، ہاں جی، تو فیطاعت العمل فلاح کا ہوا الاجل، اور اس اصطلاح میں آ جاتی ہے موت اسے، دون العمل، خواہش پوری ہونے سے پہلے یا حاصل ہونے سے پہلے، آرزو کے علاوہ، یعنی آرزو کے بغیر ہی موت اس کو آ کر اچک لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، فلاح کا دون العمل، اور جو ہے نا آرزو وہ پورا ہوتے بغیر وہ اس دنیا سے دوسرے آخرت کے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے، اس آخرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کو شرح سنہ میں روایت کیا ہے۔ تو یہ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر باقاعدہ لکڑیاں زمین میں گاڑی، اور گاڑ کر پھر آپ نے 3 لکڑیاں جو تھیں وہ گاڑ دیں۔ تو حدیث جو ہے اس کی اسناد پہلے تو یہ ہے کہ صحیح ہے، یعنی سند کے اعتبار سے یہ حدیث حسن درجے کی، یعنی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ فیتعاطی العمل، حدیث کے الفاظ ہیں، فیتعاطی العمل، اس کا مطلب تو وہی ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ آرزو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تگ و دو میں، فیتعاطی العمل، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ، غرض عودن کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے ایک لکڑی گاڑی، کنہوں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمین پر اپنے سامنے، اس دنیا کی اور انسان کی جو اپنا ہے بے ثباتی اس دنیا میں یا حقیقت، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ نے باقاعدہ لکڑیاں گاڑ کر یہ بات سمجھائی۔ تو پہلی لکڑی جو تھی نا وہ تو انسان، جو کہ آپ نے اپنے سب سے پہلے لگائی اپنے قریب، اور دوسری لکڑی جو آپ نے گاڑی زمین میں، وہ آدمی کی آرزو ہے، ٹھیک ہے جی۔
آگے ہمارے پاس عزیز طلباء حدیث 5279، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، عمر امتی من 60 سنتاً الی 70، کہ میری امت کی عمر جو ہے وہ 60 برس سے لے کر الی 70، 70 برس تک ہے۔ رواہ ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کیا، وقال ھذا حدیث غریب، اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ تو یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے تو اس کو روایت کر کے اس پر حکم لگایا ہے غرابت کا، کہ یہ غریب ہے، حدیث غریب ہے جی۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، یعنی اس میں کوئی انقطاع نہیں، کوئی راوی جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے، کوئی اس کے اندر علت نہیں، بس یہی ہے کہ غریب ہے حدیث، کہ ایک کسی بھی طبقے میں ایک جو ہے وہ راوی ایک رہ جاتا ہے، کہ وہ راوی صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث بھی اس کی اسناد حسن ہے، یہ جیسا کہ میں نے وضاحت کی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ سے انسان کی اس دنیا میں اوسط عمر جو ہے وہ اتنی ہے، ہاں جی، وگرنہ عام مشاہدہ ہے کہ لوگوں کی عمریں بعض دفعہ 100 برس سے بھی تجاوز کر جاتی ہیں۔ یہ کوئی پکا کلیہ قاعدہ نہیں، یہ جو اغلبیت ہے اس پر اپنا جو بات ہے وہ کہی جاتی ہے، اس کی بنیاد پر، کہ زیادہ تر جو عمریں ہیں وہ یہی ہیں 60 اور 70 کے درمیان۔ وہ پہلے ویسے آدمی بچہ ہوتا ہے اور بعد میں ویسے بوڑھا ہو جاتا ہے، تو وہ اصل زندگی جو ہے نا شعور کی اور صحیح، جس میں انسان کے ہوش و حواس بھی رہتے ہیں، تو وہ تقریباً یہ اسی ان عمروں کے قریب قریب ہے، 60 اور 70 کے درمیان۔ تو دوسری بات یہ بھی ہے عزیز طلباء کہ یہ عمروں کی نسبت جو ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بابت ہے بات۔ آپ نے اپنی امت کے بارے میں ایک بات کہی ہے، جب سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی امت اور قیامت تک، اس کے بارے میں یہ اپنا عمروں کا جو سلسلہ ہے، تناسب ہے، وہ آپ کی امت کے بارے میں ہے۔ وگرنہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جو پہلی امتیں تھیں ان کی خاصی لمبی عمریں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے الف سے 1000 برس، ایک 50 سال کم، یعنی 950 سال۔ تو یہ ایک بہت بڑا لمبا عرصہ ہے، 950 سال، آپ اندازہ کیجئے۔ تو پہلی جو عمریں تھیں وہ زیادہ ہی تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عمریں لوگوں کی کم ہوتی گئیں۔ اسی طرح قد و قامت بھی پہلے کے لوگ جو تھے، جیسے عاد اور سمود کی قوموں کے بارے میں آدمی جو ہے وہ جب پڑھتا ہے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑے قد کاٹ کے لوگ تھے، جیسے قرآن مجید میں کانہا اعجاز نخل خاویہ، جب وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے تو اس طرح وہ گرے پڑے تھے جیسے اپنا کھجوروں کے لمبے لمبے درخت جو ہیں وہ تنے جو ہیں کہ وہ گر پڑتے ہیں زمین پر، تو اس طرح کے ان کے جسم تھے۔ ویسے بھی جو انہوں نے کام کیے وہ بھی اتنے جسم کے مضبوط وہ مالک تھے جسم و جان کے، تبھی انہوں نے ایسے کام کیے کہ آج بھی ان کے جو مدائن ساحلے میں جا کر دیکھیں تو اتنی اتنی ہائٹ پر پہاڑ ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے اندر کلا نما ان کے جو گھر ہیں اتنے بڑے بڑے لمبے، وہ انہوں نے تراش تراش کے، یہ سارا کام تو ہاتھوں سے ہی کرتے تھے، وہ مشینیں تو تھی نہیں اس وقت، یا اوزار ہوتے ہوں گے ہاتھ سے پکڑنے والے۔ تو بہرحال یہ ایک عمومی جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ قوموں کی عمریں بھی بڑی تھیں اور قد بھی، اور جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے، قرب قیامت کی طرف انسانیت آ رہی ہے، تو ان کے قد و قامت بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ان کی جو عمریں ہیں وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ واللہ تعالی اعلیٰ وعلم بالصواب، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ آج کی حدیث، ہمارے اس آج کے سبق کی یہ آخری حدیث تھی۔
اللہ کی توفیق سے اور اس کے ساتھ ہم اس دعا کے ساتھ اپنے اس آج کے لیسن کا اختتام کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ رب العالمین سمجھ کر استقامت اور اس کے مطابق عمل اور زندگی استوار کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ هذا ما عندي والله اعلم وعلم بالصواب۔